عرب کے اندر ایک بھی قبیلہ کھڑا نہیں ہوا کہ جس نے کہا ہو اے محمد آپ یہ بات کیسے کرتے ہیں، آپ کے آباء و اجداد تو خود بت پرست تھے۔ کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ابراہیم کی دعا ہے، ابراہیم مستجاب الدعوات ہے، خلیل اللہ ہیں، اللہ کے قریب ہیں، بتائیے کہ ان کی دعا قبول ہوئی یا نہ ہوئی؟ اگر یہ کہا جائے کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوئی تو نسل ابراہیمی کے اندر ایک بھی مومن نہیں ہے۔ ایمان باللہ یہ ہے کہ محسوس سے نکل کر معقول کی طرف آیا جائے۔ امام کی مدد کو پہنچ گیا، امام کی مدد کو آنا، یہی ایمان ہے۔ ہدایت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، اللہ کی جانب سے اتر رہی ہے، اللہ کا رسول ہدایت دے رہا ہے، اور انسان یہ کہے کہ مجھے یہاں سے ہدایت نہیں چاہیے بلکہ میں تو خود اپنے عقل کے مطابق میرے لیے کافی ہے۔ تو بنو امیہ میں سے کوئی نہیں آیا، کوئی ان کا لیڈر عتبہ، شیبہ، ولید، کوئی بھی نہیں آیا ابو طالب کے پاس علیہ السلام کہ ابو طالب آپ کیسے اپنے بھتیجے کی حفاظت کی دعوے داری کرتے ہیں، کل تک تو آپ ہمارے ساتھ اس میں شریک رہے ہیں۔ کوئی ایک بھی نہیں آیا۔ یہاں پر کسی نے نہیں کہا کہ ابو طالب کے بیٹے آپ کے والد بھی تو بت پرست تھے، کہ یہ جو بت شکنی علی بن ابی طالب نے کی ہے، ابراہیم کو اس کی سزا دی گئی۔ اول بت شکن کو منجنیق میں بٹھایا گیا، آگ میں ڈالا گیا، علی کو بھی آزمایا گیا، اور یہ ذریت ابراہیم کہ جس ذریت کے اندر، جس نسل کے اندر طہارت کو رکھ دیا گیا، جس نسل کے اندر شجاعت، صداقت، امانت، دیانت، عزت، رفعت، بلندی کو رکھا گیا، اس سلسلہ نسب کی کا امتحان کیسا لیا گیا، اس کے لیے اور کربلا کو بپا کیا گیا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله الطيبين الطاهرين المطهرين الذين قال الله فيهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك وسلم وصل علیہ. قابل صد احترام، نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگ احباب، دوستو، نوجوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزم حسینی کے زیر اہتمام آج 30 جون بروز پیر بمقام خالق دین حال میں 1447 ہجری اور 2025 عیسوی مجالس حسینی کا سلسلہ جاری اور ساری ہے. بحمد اللہ تعالی و بتوفیقہ ہم سب ان مجالس میں شرکت کر کے شہر بھر میں جہاں بھی ہو رہی ہیں ذکر امام حسین علیہ السلام ہو رہا ہے. پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور میں وہ بات کر سکوں کہ جو دلوں کو جوڑ دے اور ہمیں کربلا کا صحیح تعارف آپ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق دے. میں نے گزشتہ سے پچھلے پیوستہ دن ایک جملہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید ایمان کا تعارف کراتا ہے. قرآن مجید ایمان کے بارے میں ڈسکشن کرتا ہے. پورے قرآن مجید میں علم کی جو بات کرتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو. آمنو ایمان لے آئے، یا آمنو ایمان لے آؤ. اور دوسری جانب جو کچھ خیالات ہیں قرآن ایمان کہ جہاں پر کل امت مجتمع ہو سکتی ہے، اور دوسری جانب زمانے اور حوادثات کے پیش نظر کچھ خیالات بنے ہیں. قرآن جمع کرتا ہے، وہ خیالات جدا کرتے ہیں. قرآن جمع کرتا ہے اور وہ خیالات جدا کرتے ہیں. اس کی ایک مثال جب میں کربلا کو پڑھتا ہوں یا ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک مثال ہمارے سامنے آتی ہے حر بن یزید الریاحی کی. حر کون ہے؟ حر کی زندگی کیا ہے؟ حر کی زندگی کہاں گزری ہے؟ کن کے ساتھ گزری ہے؟ کس طبقے اور کس گروہ کا حصہ تھے وہ؟ اور کربلا جو آج جس جگہ تک پہنچی، حر بن یزید الریاحی کا ایک بڑا کردار ہے اس میں. لیکن جب وہ اپنے لشکر کو چھوڑ کر حر بن یزید الریاحی امام کے سامنے آتے ہیں اور اپنی پچھلی زندگی پر توبہ اور تائب ہو جاتے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ امام نے ان کے سامنے کوئی خیالات کی کوئی لسٹ رکھی تھی؟ کوئی عقیدے رکھے تھے؟ کوئی نظریات پیش کیے تھے کہ مجھے بتاؤ تمہارا فلاں فلاں بارے میں کیا عقیدہ ہے، تمہارے فلاں فلاں بارے میں کیا خیالات ہیں، تم کیا کہتے ہو کیا نہیں کہتے؟ قضاء اور قدر کے مسئلے، اس نفی ذات اور صفات کے مسائل امت میں جو آج ہمیں نظر آتے ہیں، بس صرف یہی دیکھا نا کہ لشکر چھوڑ دیا وہاں کا، امام کی مدد کو پہنچ گیا. امام کی مدد کو آنا یہی ایمان ہے، یہی اجتماع ہے، یہی قرآن کے ساتھ جڑنا ہے، باقی تو خیالات ہیں. تو اسی لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن میں اتر کر ایمان کو بیان کیا جائے تاکہ جو تفرقہ ہے اس سے باہر نکل سکیں. الکلام اور علم الکلام اس پر بہت گفتگو ہوئی ہے، چونکہ ہمارا موضوع تعظیم خداوندی اور تنزیہ ربوبیت ہے. عقائد کی بنیاد کیسے ہوئی؟
علامہ شبلی نعمانی نے کتاب لکھی الکلام اور علم الکلام، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو کلامی مسائل ہیں بنیادی طور پر 3 ہیں: ذات اور صفات کی نفی یا مسئلہ ذات و صفات، مسئلہ قدر و جبر، اور مسئلہ عقل و نقل۔ اسی کے ارد گرد حکماء اور فلاسفرز قدیم زمانے میں گفتگو کرتے رہے، بحثیں ہوتی رہیں اور ڈیبیٹس ہوتی رہیں۔ لکھتے ہیں کہ اختلاف کا آغاز پالیٹکس سے ہوا۔ عقائد جو مسلمانوں کے اندر مروج ہوئے، جیسے قدر و جبر کا مسئلہ کہ انسان بالکل مجبور ہے یا مکمل اس کو کنٹرول حاصل ہے، فری ول انسان کو ہے یا نہیں ہے، یا انسان بالکل مجبور ہے۔ تو کہتے ہیں جب بنو امیہ کا دور آیا تو انہوں نے انسان بالکل مجبور محض ہے اس نظریے کو پروموٹ کیا، اور اس کا سب سے بڑا داعی حجاج بن یوسف الثقفی تھا، سب سے بڑا داعی۔ حسن بصری کہتے ہیں حجاج کے بارے میں کہ اگر دنیا بھر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے جو ظالموں کو جمع کر لیں، ہماری طرف سے ایک حجاج ان سب پہ بھاری ہے، لیکن علم کلام کو سمجھنے والا۔ تو جب بنو امیہ کی اس ظالمانہ کارروائیوں کو دیکھ کر اس زمانے کے جو صلحاء اور فقہاء تھے، انہوں نے ایک فلسفہ ایجاد کر دیا کہ بابا جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو سب کچھ خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے، سب کچھ خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے، تم آرام سے بیٹھ جاؤ، کیونکہ انسان تو مجبور ہے، ہمارا تو کوئی عمل نہیں ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ یہاں پر یوں سمجھ لو کہ مشیت خداوندی ہے۔ یہیں سے شبلی کہتے ہیں کہ عقائد میں ایک لفظ کا اضافہ کر دیا گیا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ قدر خیر یہ اللہ کی طرف سے ہے اور شر بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ حالانکہ قرآن میں کسی جگہ پر بھی شر کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا گیا۔ تو جب اس فکر کا ایک بڑا داعی وہ معبد الجہنی تھا، معبد جہنی، اس پہ بڑا اثر ہوا، اور وہ شخص باہر نکلا اور وہ اس بات کی دعوت دیتا رہا کہ نہیں، انسان مجبور نہیں ہے، ہمیں اپنے ارادے پہ بڑا اختیار ہے اور ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے اسے ختم کر دیا۔ ایک اور شخص آیا، غیلان دمشقی، اس دعوت کو لے کر چلا۔ ایسے میں ہی جب عمر بن عبدالعزیز کا دور آتا ہے، عبد الملک بن مروان کے بعد جب عمر بن عبدالعزیز آتے ہیں تو غیلان کے خیالات سے واقف تھے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ یہ کام کریں کہ بیت المال میں جتنا کچھ جمع ہو چکا ہے سب کو لیں اور بانٹ دیں اس کو۔ غیلان کو یہ ڈیوٹی عطا کی، لیکن جب عمر بن عبدالعزیز چلے جاتے ہیں تو ہشام بن عبد الملک الاموی آتا ہے۔ اب یہ تھوڑی تاریخ کی باتیں ہیں تاکہ عقائد کے ساتھ کیسے جڑی ہوئی ہیں، یعنی مسلمانوں کی جو تاریخ ہے یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہود و نصارہ نے آیا اور مسلمانوں کو گمراہ کرتے رہے۔ ہاں جی، ہماری تو تباہی اور بربادی کے اندر ہاتھ ہی یہود و نصارہ کا، ہماری تو آج ذلت اور قہر کے اندر وہ ہاتھ ہی تو غیروں کی سازشیں ہیں۔ ایک سوچ یہ پیش کی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو اگر اسلامی ہسٹری کو ہم دیکھتے ہیں تو نظر یہ آتا ہے کہ مسلمان اتنے سادہ نہیں تھے، لیکن جہاں پر ابن کثیر نے بنو امیہ کے سارے حکمرانوں کا خلاصہ لکھا ہے اشعار کی شکل میں، ابن کثیر الدمشقی جنہوں نے تفسیر ابن کثیر لکھی ہے اور تاریخ البدایہ والنہایہ، وہ اپنی تاریخ کے اندر اشعار کی صورت میں تمام خلفاء مسلمین کے تعارف کرواتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خلفاء بنو امیہ کلہم نواصب الا الامام عمر التقیہ، کہ بنو امیہ کے جو حکمران تھے وہ نواصب تھے،
سوائے عمر بن عبدالعزیز المتقی کے علاوہ۔ عمر بن عبدالعزیز کو انہوں نے مستثنیٰ کیا۔ کیوں مستثنیٰ کیا؟ اس لیے کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور کے اندر جو اس نہج کے ذریعے سے فکر و فلسفہ ڈالا جا رہا تھا کہ خدا انسان کو مجبور پیدا کرتا ہے اور انسان کوئی بھی ریزسٹنس نہیں کر سکتا، عمر بن عبدالعزیز نے اس کو بڑی ضرب لگائی اور ان بدعات کا خاتمہ کیا کہ جو مسلم سوسائٹی کے اندر ان فقیہوں اور فریسیوں کے ذریعے سے داخل کیے گئے۔ ہشام بن عبد الملک الاموی، یہ ایک اگر ان کا تعارف آپ دیکھیں، وہ شخص ہے کہ جو حافظ قرآن ہے، وہ شخص ہے کہ جو امام مالک کا کلاس فیلو ہے، حدیث کا عالم ہے، فقیہ ہے، اور ان کے جو والد ہیں عبد الملک کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابن عمر کہا کرتے تھے بھئی ہمارے پاس کیا لینے آتے ہو، فتویٰ لینا ہے تو عبد الملک کے پاس جایا کرو، ان سے جا کے پوچھا کرو۔ تو ہشام بن عبد الملک وہ جب حکمران بنا تو بسم اللہ پڑھ کر غیلان الدمشقی کو ہٹا دیا۔ بڑے سلطنت کے ساتھ، جاہ و جلال کے ساتھ ہشام بن عبد الملک ایک مرتبہ حج کے ارادے سے جاتا ہے، حج کا ارادہ کرتا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے، اور کعبۃ اللہ کے طواف کے بعد جب استلام الحجر یعنی حجر اسود کو بوسہ دینے کی باری آتی ہے تو ازدحام اور لشکر کی وجہ سے اسے موقع نہیں ملتا، تو اس کے لیے کرسی لگا دی جاتی ہے۔ بادشاہ سلامت تخت پہ بیٹھ گئے اور انتظار کر رہے ہیں کہ لوگوں کا جو یہ رش ہے یہ ہٹ جائے۔ ایسے میں دیکھتے ہیں کہ خوب رو نوجوان، ایک جوان وہاں پر آتا ہے، آرام سے، سکون اور اطمینان سے کعبہ کا طواف کرتے ہوئے جیسے ہی حجر اسود پہ پہنچتا ہے لوگوں کی رش ہٹ جاتی ہے۔ السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ تو ہشام زچ ہو کر اپنے مصاحبین سے پوچھتا ہے من ھذا، کون ہے یہ نوجوان؟ تو ہشام جانتا تھا کہ کون ہے، لیکن اپنی سبکی چھپانے کے لیے، اور کسی نے بتایا بھی نہیں کہ یہ کون ہے، تو فرزدق بن غالب، فرزدق جو کہ بنو امیہ کا بڑا مداح خان گزرا ہے اور قصیدے لکھے ہیں بنو امیہ کی تعریف کے اندر، لیکن نیک اور صالح انسان تھا۔ فرزدق نے کہا کہ اچھا آپ نہیں جانتے؟ کہا کہ ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم، ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا التقی النقی الطاہر العلم، ھذا ابن فاطمۃ ان کنت جاہلہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا۔ اے ہشام، یہ وہ نوجوان ہے جنہیں کعبہ کی مٹی جانتی ہے۔ اے ہشام، یہ وہ جوان ہے کہ جنہیں بیت اللہ اور حرم جانتا ہے۔ اے ہشام، یہ سب بندوں میں سے جو اللہ کو محبوب ہے ان کے بیٹے ہیں۔ اے ہشام، یہ وہ جوان ہے، یہ وہ ہاشمی نوجوان ہے جو پاک ہے، ستھرا ہے، نسب میں عمدہ ہے، اعلیٰ ہے، طیب اور طاہر ہے۔ یہ وہ جوان ہے کہ جو اس نبی کا بیٹا ہے کہ جس پر نبوتوں کے سلسلے کو ختم کیا گیا ہے۔ یہ سید سجاد علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو ذکر خیر ابتدائی کلمات ان ذوات قدسیہ کے ذکر سے ہو جائے تاکہ قرآن مجید میں تدبر کرنے میں ہمیں آسانی ہو۔ میں نے جو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ انعام میں سے، سورہ انعام قرآن مجید کا
چھٹا سورہ اور 7ویں پارے کے اندر اس کی آیت نمبر 81، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور میں ایک استدلال کیا ہے، احتجاج کیا ہے اپنی قوم کے سامنے۔ قوم سے کہتے ہیں کہ میری قوم مجھے یہ بتاؤ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ، ان دو گروہوں میں سے کون زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ جو احق بالامن، جو امن کی بات کر رہے ہیں، مجھے بتاؤ ایک گروہ مؤمنین کا، ایک گروہ مشرکین کا، ذرا یہ تو بتاؤ۔ ابراہیم پوچھ رہے ہیں فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، ان دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت وہ ہے کہ جو حق کی علم بردار ہو سکتی ہے؟ کیسے؟ حضرت ابراہیم امن کی بات کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم یونیورسل امن کی بات کر رہے ہیں پوری انسانیت کے لیے اور عالمین کے لیے، لیکن استدلال دیکھیے گا حضرت ابراہیم کا، اور امن کی جو تعریف حضرت ابراہیم نے کی اور قرآن مجید نے اس کو بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ بتاؤ کون ہے زیادہ حقدار، کون ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور پھر اپنے ایمان کو ظلم کا لباس نہیں پہنایا۔ ایمان لایا اور پھر ایمان کے اوپر ظلم کا چڑھاوا نہیں چڑھا دیا۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی صاحبان امن ہیں اور راہ ہدایت کے اوپر فائز ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم بات کر رہے ہیں اپنے دور میں کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ امن کی بات ہونی چاہیے، یاد رکھنا امن توحید کے ساتھ ہوگا، امن خدا کی معرفت کے ساتھ ہوگا۔ امن کی بات تب ہوگی کہ جب خدا کی صحیح پہچان بھی ہوگی، اور جہاں پر ظلم ہو، ایمان کے ساتھ ظلم ہو اور شرک کے اندھیرے ہوں، تو پھر تمہاری امن کی بات کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اور کہا کہ امن، اس کی ضرورت کیوں ہے؟ امن کی ضرورت ایک فرد ہو یا اجتماع کو، اس کی ضرورت کیوں ہے؟ تاکہ ہم خود کو محفوظ کر سکیں، اپنے فیئر کو ختم کر سکیں، اپنے آپ کو سیکوئر کر سکیں، محفوظ بنا سکیں۔ آج دنیا میں جتنی بھی کوششیں ہوتی ہیں، ایک انسان کوشش کرتا ہے، انسان اول نے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے لباس بنایا، گھر بنایا، چھت بنایا تاکہ وہ محفوظ ہو جائے۔ جب انسان اجتماع میں اور تمدن میں اترتا ہے تو پھر اس نے اپنے لیے ریاست تشکیل دی، اپنے لیے بیماریوں سے بچاؤ کے لیے دواؤں کی ایجاد کی۔ یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے تاکہ وہ خود کو محفوظ کر سکے، تاکہ وہ اپنے آپ کو اس جگہ پر لے آئے کہ کوئی اسے چیلنج نہ کر سکے، اس کی خود مختاری کو کوئی چیلنج نہ کرے۔ تو لہٰذا وہ امن کی اور طاقت کی بات کرتا ہے، اور امن کے لیے پھر وہ اپنی طاقت کا استعمال بھی کرتا ہے اور اس کو جمع بھی کرتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم کہتے ہیں وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، مجھے کیا خوف ہو، میں نے تو شرک نہیں کیا، میں تو شرک نہیں کرتا۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اور تم خوف نہیں رکھتے خدا کا حالانکہ تم شرک کرتے ہو، ان چیزوں کے ساتھ اللہ کو شریک کرتے ہو کہ جس پر تمہارے پاس کوئی دلیل اور کوئی سلطان اور کوئی روشن چیز بھی تمہارے پاس موجود نہیں ہے۔ دیکھیں شرک کیا ہے، شرک کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں موحد ہوں، میں اللہ کی توحید کو مانتا ہوں۔ اللہ کی توحید کیا صرف زبان اور کلام سے ہوگی، یا اس کا کوئی عملی نمونہ اور اظہار بھی ہونا چاہیے؟ ایک شخص بڑے بلند و بانگ دعوے کرتا ہو کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، توحید اور موحد ہوں، توحید خالص ہے، لیکن وہ اللہ کی مخلوق کو تقسیم کر دے، ہدایت کے ذریعے کو ڈیوائیڈ کر دے،
تو کیا اس کی توحید کا دعویٰ درست ہے؟ ہرگز نہیں۔ توحید کا لازمی نتیجہ وحدت انسانیت ہے۔ توحید وہ تب اپنا ظہور کرے گی بدن میں، باڈی میں، فکر میں، کہ جب انسان کا عمل اللہ کی مخلوق کو ایک نظر میں دیکھتا ہو، سب کو ایک نظر سے دیکھے، تو ہاں اس کا عملی مظہر بھی سامنے آیا کہ یہ شخص اللہ کی توحید کا قائل ہے، اس کو ایک مانتا ہے۔ شرک کیا ہے؟ مرکز کو ڈیوائیڈ کر دینا۔ ایک ہدایت کا مرکز ہے، ہدایت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، اللہ کی جانب سے اتر رہی ہے، اللہ کا رسول ہدایت دے رہا ہے، اور انسان یہ کہے کہ مجھے یہاں سے ہدایت نہیں چاہیے، بلکہ میں تو خود اپنے عقل کے مطابق میرے لیے کافی ہے، میں تو خود سمجھوں گا۔ تو جب رسول کا مد مقابل آ جائے، کوئی رسول کے فیصلوں کے سامنے کوئی آ جائے، خواہ وہ مشرک ہو یا وہ اسلام کا بھی دعویٰ کرے، لیکن رسول کا سامنے آ جاتا ہے اور اس کے فیصلے کو چیلنج کرتا ہے، تو شرک پھر رسالت کرتا ہے۔ یہ شرک پھر رسالت۔ تو اسی لیے توحید خداوندی ضروری ہے کہ رسالت کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو سمجھا جائے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ جو تم بت بناتے ہو، یہ جو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے ہیں، یہ نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ یہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، تم نے انہیں خدا بنا دیا۔ تو جب وہ ایک پروگرام میں لوگ گئے ہوئے تھے، پیچھے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان میں سے جو چھوٹے چھوٹے تھے، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کے پیر توڑ دیے، اور کلاڑا لا کر وہ بڑے کے اوپر رکھ دیا۔ اب یہاں پر مراد ان مشرکین کی دل آزاری نہیں تھی۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کے ملک کے اندر اگر غیر مسلموں کی عبادت گاہیں ہوں تو آپ ان کے ساتھ اس کو دیکھ کر استدلال کریں، اچھا بھائی میں بھی بت شکن ہوں، میں بھی جاؤں گا کل کو میں مندر کو توڑ دوں گا۔ یہ استدلال غلط استدلال ہے۔ ایسے ہی استدلال کرنے والوں کو امیر المومنین نے کہا کلمۃ حق ارید بہا الباطل، بات تو صحیح ہوتی ہے، ارادہ غلط ہوتا ہے۔ بسا اوقات لوگ قرآن کی آیت پڑھ لیتے ہیں جہاد کے نام پر استدلال کرتے ہوئے، لیکن اس کا جو مفہوم اور جہاں وہ فٹ کرنا ہوتی ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، ان سے پوچھا جب لوگ واپس آئے تو کہا کہ یہاں ایک نوجوان ہے، انہیں ٹہلتے ہوئے دیکھا تھا، ابراہیم اس کا نام ہے، اسی نے کیا ہوگا۔ بلایا گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہ بڑا ہے، اس سے پوچھو۔ ان کو سمجھانا مقصود تھا، ان کی اہانت لوگوں کی مقصود نہیں تھی، ذہن کو یہ اپیل کرانا تھا، جیسے ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں اے فور ایپل، تو ایپل بتانا مقصد نہیں ہوتا، ایپل کہ یہ سیب ہے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ اے چونکہ دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا، ورڈز جو ہیں وہ تصوراتی اور خیالی ہیں، وہ اپنا کوئی وجود نہیں رکھتے، وجود مادی چیزیں رکھتی ہیں۔ تو مادی چیزوں سے استدلال کرتے ہوئے ابراہیم نے غیر محسوس چیز کو سمجھانا چاہا، غیر حسی۔ ایمان باللہ یہ ہے کہ محسوس سے نکل کر معقول کی طرف آیا جائے، شاہد سے نکل کر غائب کی جانب آیا جائے، موجود سے غائب، ایمان بالغیب، ایمان بالغیب۔ یہ ہے حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تمہارے امن کی بات تب قبول ہوگی کہ جہاں پر تم توحید کی بھی بات کرو گے، پھر یہ ہوگا کہ امن بھی کہو، اور جہاں شرک ہوگا وہاں پر امن نہیں ہوگا۔ فرمایا قرآن کہتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ وہ دلیل تھی کہ جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم پر سکھلا دی۔ جب ابراہیم نے یہ بات کہی نا کہ یہ اپنے بڑوں سے جا کے پوچھ لو، ان بتوں سے، ایک بھی اس مجمع میں کھڑا نہیں ہوا
کہ جس نے کہا ہو ابراہیم ابھی تک تو تم خود انہی کی پرستش کرتے تھے، ابھی تک تو تمہارے بڑے خود انہی کی پرستش کرتے تھے. بھائی ابراہیم آپ یہ بات تب کرو، آپ یہ بات کرنے کا دعویٰ تب کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے بڑے بھی ایسے ہوں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ابراہیم آپ تو خود اس شخص کے بیٹے ہیں کہ جو بت تراشتا ہے، آپ تو خود وہ ہیں. کسی نے، قرآن نے اس کو نقل ہی نہیں کیا، ورنہ تو ابراہیم کی حجت کمزور ہو جاتی. ابراہیم کی جو حجت ہے، جس دلیل سے وہ بات کر رہے ہیں، جس کانفیڈنس کے ساتھ، قرآن کہتا ہے یہ حجت ہم نے ابراہیم کو سکھا دی کہ ان کے سامنے یہ امن کے دعوے دار ہیں، لیکن حقیقت میں یہ شرک کر رہے ہیں، خدا کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہے ہیں. اور جہاں پر خدا کی اتھارٹی کو چیلنج کیا جائے وہاں امن نہیں ہوتا، وہاں امن کی باتیں نہیں ہوتی. تو حضرت ابراہیم نے کہا، ان کے سامنے یہ حجت پیش کرنے کے بعد ایک دعا کی ہے حضرت ابراہیم نے، جسے سورہ ابراہیم کے اندر قرآن مجید کی 14ویں سورت اس کی آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا. کیا دعا ابراہیم علیہ السلام نے، اور آج تک کائنات کی فضاؤں میں ابراہیم کا یہ چیلنج اور یہ دعا گردش کر رہی ہے اگر سننے والے کان ہوں. حضرت ابراہیم یہ کہتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. پروردگار میں نے اپنی ذریت کو ٹھکانہ دے دیا ہے ایسی وادی میں کہ جو بے آب و گیا ہے، عند بیتک المحرم، تیرے معزز گھر کے پاس. ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگار تاکہ یہ نماز کو قائم کرے. اور اس سے پہلے فرمایا آیت نمبر 35 میں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب ابراہیم نے کہا رب اجعل هذا البلد آمنا، پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے. صرف اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے امن کی بات نہیں کر رہے، پوری سٹی کے لیے، پورے شہر کے لیے ابراہیم امن کی بات کر رہے ہیں. ربنا اجعل هذا البلد آمنا وجنبنی، اور بچا مجھے، وبنی، اور میرے بچوں کو، ان نعبد الاصنام، کہ ہم پرستش کریں بتوں کی. اللہ اکبر. امن مانگا اور دعا کی کہ پروردگار میری ذریت کو بچا کے رکھ ہر طرح سے بت پرستی سے. یہ دعا تو ابراہیم کی قبول ہوئی. من دخل الحرم فہو آمن، رسول نے فتح مکہ پہ کہا کہ جو حرم میں داخل ہوا وہ امان میں ہے. اب ابراہیم کی اولاد کے بارے میں مسلمانوں کا کیا خیال ہے؟ ذریت ابراہیم کے بارے میں اللہ نے ان کو شرک سے بچایا یا نہیں بچایا؟ کیا دعا کی؟ وجنبنی، مجھے بچا، وبنی، اور میرے بچوں کو، ان نعبد الاصنام، کہ ہم بت پرستی کریں. کیوں پروردگار؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، پروردگار اس لیے کہ ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا. اگر یہ میری نسل کے اندر بھی بت پرستی آ جائے گی تو میری نسل بھی گمراہ ہو جائے گی. اب سوال ہے قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے، قرآن کی ان آیات اور فرقان اور برہان کو رکھتے ہوئے، کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ابراہیم کی دعا ہے، ابراہیم مستجاب الدعوات ہے، خلیل اللہ ہیں، اللہ کے قریب ہیں. بتائیے کہ ان کی دعا قبول ہوئی یا نہ ہوئی؟ اگر یہ کہا جائے کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوئی تو نسل ابراہیمی کے اندر ایک بھی مومن نہیں ہے. نسل ابراہیمی کے اندر اگر دعا قبول نہیں ہوئی، اور اگر دعا قبول ہوئی ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ جو ابراہیم نے دعا کی کہ پروردگار لیقیموا الصلاۃ، ابراہیم سے لے کر ختمی مرتبت تک ایک ذریت ایسی رہی ہے کہ جو اقامت صلاۃ کرتی ہے، ایک ذریت ایسی رہی ہے کہ جو ربوبیت عالمیت، جو رب العالمین کو موحد
اور منزہ مانتے ہوئے، ایک مانتے ہوئے اور ہر طرح کے انسانی تصورات سے مانتے ہوئے وہ الگ اقامت صلاۃ کرتی ہے اور جماعت قائم کرتی ہے۔ ایک ایسی ذریت موجود ہے۔ اب یہ ذریت کیا ہے؟ یہ وہ ذریت ہے، ابراہیم بت شکن تھے، جملہ ہمارے ہاں بہت مشہور ہے، بت شکن ہے، کہ جس کا بہت مس یوز کیا جاتا ہے، تاریخ میں بھی اور حالات میں بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں پر غیر مسلموں کی عبادت گاہیں نظر آئیں کہا کہ جناب ان کو گرا دو۔ یہ اسلام کا پیغام نہیں تھا، بلکہ فکر دینا ہے۔ اور وہ فکر کیا ہے؟ اور یہ بات وہ کرے کہ جس نے کبھی بت پرستی نہ کی ہو۔ ابراہیم سے لے کر ختمی مرتبت تک پوری ایک ذریت موجود ہے کہ جو کعبہ کی حفاظت کرنے والی ہے، نماز قائم کرنے والی ہے، اور کوشش کر رہی ہے کہ کعبہ کے اندر امن قائم رہے، امن قائم رہے، یہاں پر کسی طرح سے خون ریزی نہیں ہونی چاہیے، اس کی جاہ و جلال اور عظمت وہ شان و شوکت کے ساتھ قائم رہے۔ جب عرب کے قبائل کا جائزہ لیا جائے تو اس پورے عرب کے قبائل ایسے تھے، عمر بن اللحی ایک شخص ہے کہ جس نے شام جا کر وہاں سے حبل نام کے ایک بت کو لا کر کعبہ میں رکھ دیا تھا۔ اور عرب کے جتنے بھی قبائل ہیں، خواہ بنی مزحج ہوں، بنی تیم، بنی عدی، کنانا، قریش، بنو امیہ، ان سب کے بتوں کے نام، ان کی تاریخ موجود ہے، حتیٰ کہ ان بتوں کی کہ وہ کس مٹی سے بنائے گئے، کس جگہ سے وہ مٹی لی گئی، یہ پوری ان کے نام، ان کی خصوصیات سب کچھ موجود ہے۔ ایک عرصے تک وہ اس بت پرستی کے اندر مبتلا رہے۔ تمام قبائل بت پرستی کے اندر ہیں، تمام قبائل، لیکن وہ ذریت ابراہیم، جو تسلسل ہے دعائے ابراہیم کا، جو تسلسل ہے خلیل اللہ کے مقبول الفاظ کا، مستجاب الدعوات ذات کا، وہ نسل وہاں موجود ہے کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ہمیں ان کے بت کے بارے میں علم نہیں ہے، تاریخ خاموش ہے۔ یعنی طائف کے اندر منات ہے، اعل حبل، جنگ احد کے اندر آواز لگائی تھی لوگوں نے، اعل حبل، حبل کی جے ہو، حبل کی جے ہو، یہاں سے رسول اللہ نے نعرہ لگایا، اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی ہے، اللہ اولا ولا مولا لکم، ہمارا مولا اللہ ہے، تمہارا تو کوئی مولا نہیں ہے۔ تو وہاں بت موجود ہے، منات ہے، اسی طرح یغوث، نصر، ود، سواع، ہر طرح کے بت الگ الگ ٹائپ کے وہاں پر موجود ہیں، لوگ ان کی پرستش کر رہے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں۔ لیکن جب رسول اللہ نے یہ اعلان کیا، یا ایھا الناس انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے لوگو میں تمہارے جیسا بشر ہوں لیکن مجھ پر وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، تمہارا ایک الہ ہے، اسی کی فاعبدوہ، اسی کی پرستش کرو، اسی کی پوجا کرو۔ عرب کے اندر ایک بھی قبیلہ کھڑا نہیں ہوا کہ جس نے کہا ہو اے محمد آپ یہ بات کیسے کرتے ہیں، آپ کے آباء و اجداد تو خود بت پرست تھے۔ جب جناب ابو طالب حفاظت کرتے تھے رسول اللہ کی تو بنو امیہ میں سے کوئی نہیں آیا، کوئی ان کا لیڈر عتبہ، شیبہ، ولید، کوئی بھی نہیں آیا ابو طالب کے پاس علیہ السلام کہ ابو طالب آپ کیسے اپنے بھتیجے کی حفاظت کی دعوے داری کرتے ہیں، کل تک تو آپ ہمارے ساتھ اس میں شریک رہے ہیں۔ کوئی ایک بھی نہیں آیا۔ جناب عبداللہ ایسا کیا کرتے تھے، اے محمد آپ کے تو والد اس طرح کے تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ ان رسم و رواج میں شریک ہوتے تھے، جناب عبد المطلب شریک ہوتے تھے، جناب ابو طالب اس میں شریک تھے، آج آپ ہمارے بتوں کے عیب نکال رہے ہیں کہ یہ سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، اپنا دفاع نہیں کر سکتے، یہ آپ کس طرح سے یہ بات کر رہے ہیں، کیسے آپ یہ بات دعویٰ کر رہے ہیں؟ حالانکہ خود آپ کا خاندانی تاریخی تسلسل دیکھا جائے تو یہ پوری تاریخ کے اندر نظر آتا ہے کہ آپ کے بت کا نام یہ تھا، آپ کے بت یہاں پر تھا۔ نہیں، آپ تمام تواریخ کا مطالعہ کر لیں، تمام اسلامیات کی جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں، تاریخ اسلام پر مولانا
معین الدین ندوی صاحب نے یا نجیب اکبر آبادی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے، یا اسی طرح سیرت کی کتابوں کے اوپر تبری، آپ کو بنی ہاشم کا کوئی بت نہیں ملے گا کہ بنی ہاشم کسی بت کی پوجا کرتے تھے. اور بنی ہاشم میں ایسے افراد ہو سکتے ہیں کہ جو بت پرست ہو، ابو لہب، لیکن بنی ہاشم کا بت ہو یہ نہیں ملتا ہے. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. یعنی جماعت میں سے ایکسیپشن ہے، استثناء ہے. تمام کو قرآن کبھی بھی سب کی برات نہیں کرتا، سب کو ایک نظر سے قرآن کبھی نہیں دیکھتا. اس پر ہم شروع دن سے گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ تاثر ہی غلط ہے. قرآن کا یہ معیار ہے نہیں کہ جناب ماشاءاللہ سارے کے سارے بنی ہاشم ہیں تو سارے برابر ہیں، سارے جناب وہ بنو امیہ ہیں تو قرآن کہتا وہ سارے غلط ہیں. یہ بھی نہیں ہے. خالد ابن سعید ابن العاص الاموی یہ السابقون الاولون میں سے ہیں، بنو امیہ میں سے امام علی کے جانثار تھے. خالد بن سعید العاص، رسول اللہ نے زندگی میں انہیں ایک ذمہ داری عطا کی تھی یمن کی. واپس آئے، رسول اللہ کا وصال ہو گیا تھا، انہیں کہا گیا کہ ہم آپ کو گورنر بناتے. انہوں نے کہا زندگی میں ایک عہدہ قبول کیا تھا. حضرت ابوبکر سے کہا، خلیفہ اول سے کہا ایک عہدہ میں نے رسول کی زندگی میں، آج خلیل اللہ نہیں ہے کوئی عہدہ قبول نہیں کروں گا. خالد بن سعید. عمر بن عبدالعزیز. تو قرآن ایک معیار دیتا ہے، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا بہ. نہ تمہاری تمناؤں پہ کچھ ہوگا، نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر. جو برا کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا. تو اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ غور کرو کہ عمل پروڈکٹیوٹی کس جگہ کے اوپر ہے، کس کا عمل معاشرے کو فائدہ دے رہا ہے. تو اسی لیے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ آپ کا بھی فلاں جگہ پر بت موجود تھا. رسول اللہ نے مکہ سے ہجرت کی، مدینہ آپ تشریف لائے. مدینہ سے جب آپ کو فتح مکہ اللہ نے عطا کی، اس موقع پر اب وقت ایسا تھا کہ نسل ابراہیمی اور ذریت ابراہیم کا امتحان تھا. آج پھر وہی نسل ابراہیم جو ابراہیم نے دعا کی شروع میں، کیا دعا کی؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ میری اولاد کو اور مجھے بچا کے رکھ. آج اس کا امتحان مقصود ہے کہ جتنی بھی عصبیتیں موجود ہیں، جتنے بھی قبائل ہیں، بنی عدی، بنی تیم، بنی مزحج اور بنی کلب، سب کے بڑے وہاں پر موجود ہیں. رسول اللہ نے اعلان کیا کہ اب بت شکنی کی جائے. دو اعلانات ہوئے اس موقع کے اوپر. ایک اعلان ہوا کہ آج کے بعد یہاں پر شراب پر پابندی ہے، اور دوسرا اعلان یہ کیا کہ بت پرستی ممنوع ہے. بت پرستی ممنوع ہے. اور ایسے میں کعبہ کے اوپر جو بڑا بت تھا اس کو گرانے کے لیے اپنے دوش کو اور کندھے کو جھکا دیا اپنے بھائی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے لیے، اور کہا علی اس پہ سوار ہو جاؤ اور بت شکنی کر کے فریضہ ابراہیمی کو ادا کرو. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ علی کو کندھے پہ کیوں بلند کر رہے ہیں؟ علی کو کندھے پر کس لیے بلند کر رہے ہیں؟ تو شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا جملہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، گویا کہ رسول نے فرمایا کہ کار حق کو کرنے کے لیے بار حق کو اٹھا رہا ہوں، کار حق کے لیے بار حق کو بلند کر رہا ہوں. اور علی نے بت شکنی کی، علی نے بت شکنی کی. وہ کیا کسی نے خوب کہا ہے کہ بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے، بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے، بت شکن ہیں تو علی ہیں یا علی کے بیٹے. اللہ اکبر. سب کی قبریں ہیں مدینے میں، اللہ، سب کے قبریں ہیں، ٹھکانے ہیں مدینے میں، مگر بے وطن علی ہے یا علی کے بیٹے. علی نے بت شکنی کی. بت شکنی کا فریضہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جذبات وابستہ ہیں، اتنے برسوں اس کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے رہے، بناتے رہے، سرمایہ کاری کرتے رہے اس کے اوپر،
اور اسے لا کر اس کی مارکیٹنگ کرتے رہے، یہ بت ایسا ہے، اس کی یہ کوالٹیز ہیں، یہ خصوصیات ہیں، برسوں سے اس کے لیے جو کیا، اور جو سسٹم اور ثقافت اور کلچر، اس تہذیب کو جو انہوں نے قائم کیا، کیا اتنی آسانی سے وہ برداشت کر سکتے تھے کہ علی کے ہاتھوں سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی وہ ساری عصبیتیں، وہ ساری عصبیتیں، وہ سارے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشی ہوئی تھی، علی بن ابی طالب نے ایک ضرب سے لگا دی ان کو۔ مقصد یہ یاد رہے، غیر مسلموں کی، یعنی اس سے کوئی استدلال یہ نہ کر دے کہ جناب بت توڑنا تو یہ تو ایسا فریضہ ہے، نہیں، مقصد یہ ہے کہ اس جگہ پر ان عصبیتوں کو چوٹ لگانا مقصود تھی، اور یہ خواہ کسی بھی شکل کے اندر ہو۔ یہ بت پرستی صرف مٹی اور پتھر کے بنائے ہوئے نہیں، صنم پرستی، شخصیت پرستی اور اپنی انا پرستی، مذہبی انا پرستی کسی بھی شکل میں ہو۔ اور مشرکین تو آپ تو ان سے اطاعت کی ڈیمانڈ تب کریں گے کہ جب وہ پہلے مسلمان ہوں گے نا۔ یہ چیز تو مسلمانوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، ان سے زیادہ مطالبہ ہوگا کہ وہ اختلاف نہ کریں، وہ رسول کے مقابلے میں اپنا کوئی اور سنٹر نہ بنا دیں، وہ دار ارقم کے مقابلے میں کوئی اور ندوہ نہ گھڑ لیں، کوئی اور مرکز نہ بنا لیں۔ اسی لیے جب امام علی نے بتوں کو توڑا، بت شکنی کی، تو یہ ایک ایسا فریضہ تھا کہ جو اسے دیا گیا کہ جو لوگوں کی دشمنیوں کو بھی مول لیتا، لوگوں کی دشمنیوں کو سہ سکتا۔ اور یہاں پر کسی نے نہیں کہا کہ ابو طالب کے بیٹے آپ کے والد بھی تو بت پرست تھے، آج آپ یہ کیا کر رہے ہیں، بت پرستیوں کو بت شکنی کر رہے ہیں، تو آپ کے تو والد بھی ایسے تھے، آپ کے تو اجداد بھی ایسے تھے۔ کیونکہ بت شکنی سے آگے جو کچھ ہونے والا تھا، تاریخ اس کو دیکھ رہی ہے، تاریخ نے اس کو لکھا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ یہ جو بت شکنی علی بن ابی طالب نے کی ہے، ابراہیم کو اس کی سزا دی گئی، اول بت شکن کو منجنیق میں بٹھایا گیا، آگ میں ڈالا گیا، امتحان لیا گیا ابراہیم سے۔ ابراہیم تم نے یہ کیسے کر دیا، تم نے ہمارے لوگوں کو چیلنج کیسے کر دیا ہے؟ ابراہیم اس آزمائش پہ پورے اترے، علی کو بھی آزمایا گیا، علی کو بھی آزمایا گیا۔ اور یہ ذریت ابراہیم کہ جس ذریت کے اندر، جس نسل کے اندر طہارت کو رکھ دیا گیا، جس نسل کے اندر شجاعت، صداقت، امانت، دیانت، عزت، رفعت، بلندی کو رکھا گیا، اس سلسلہ نسب کا امتحان کیسا لیا گیا، اس کے لیے اور کربلا کو بپا کیا گیا۔ علی نے علی اس آزمائش پہ کیسے اترے؟ علی اس آزمائش پہ ایسے اترے کہ اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا، اپنے حق سے الگ ہو گئے، حق کو چھوڑ دیا، اپنے اس حق سے کہ جو ان کا تھا اس سے وقت سے دستبردار ہو گئے۔ علی نے قربانی دی اور یہ لوگوں پر واضح کیا کہ میں مولا ہوں تمہارا۔ لیکن آج یہ ہے حالت، آج مقام یہ ہے کہ آج میرے چھوٹے چھوٹے بچے وہ کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ رسول نے کہا، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، روایت کا نمبر 240 کتاب الایمان کے اندر، علی کی محبت ایمان ہے۔ امام علی کہتے ہیں، مجھ سے میرے نبی امی نے یہ وعدہ کیا، یا علی انہ لعہد النبی الامی الی، مجھ سے نبی امی کا وعدہ ہے، اے علی اس ذات کی قسم جس نے دانے کو چیرا ہے اور جس نے روح کو پیدا کیا ہے، لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، تجھ سے صرف مومن محبت کرے گا اور منافق بغض کرے گا۔ آج وہ علی کہ صحابہ یہ کہتے ہیں ہم رسول کے زمانے میں مومن اور منافق میں پہچان علی سے کیا کرتے تھے کہ علی کی طرف دیکھنے والا شخص کیا وہ ذکر علی سے خوش ہوتا ہے یا خفا ہوتا ہے۔ آج وہ معیار ایمان وہ اسی توحید کی قیمت دے رہا ہے، اسی دعوت، اسی توحید کی قیمت اپنے بچوں کو کربلا کی جانب روانہ کر کے۔ اور یہ کیسے ہوا کہ اس امت کو کیا وصیت کی گئی تھی؟ اس امت کو یہی وصیت تھی کہ امت میرے اہل البیت کا خیال کرنا، میرے اہل البیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی،
میں اپنے اہل البیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا ذکر دلاتا ہوں، اللہ یاد دلاتا ہوں، لیکن علی شہید ہوئے، ضرب لگائی گئی اور سیدہ زہرا مظلومہ رہی، امام حسن کو زہر دیا گیا اور حسین اور ان کے بچوں کو کربلا کے اندر کربلا لے جایا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی کے لیے تمام پورے گھرانے میں آج روانہ ہے کربلا کی جانب محمد رعون۔ اللہ اللہ، فاطمہ کی پیاری بیٹی زینب کے لخت جگر محمد رعون کہ جو کربلا کی جانب روانہ ہے، اور اس واقعے کو پڑھ کر ہر دل غمگین ہو جاتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ انہیں باپ نے تیار کیا، پہلے تو منع کیا کہ حسین مت جانا وہاں پر، لیکن جب نہ رکے تو اپنی زوجہ سے کہا کہ انہیں حسین کی خدمت میں رکھنا اور یہ خط دے دینا جو یہ حسین کی جانب پہنچا ہے۔ جب محمد بڑے میدان کی جانب تو کہتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر ایک رجس پڑھا اور رجس میں یہ کہا کہ تم وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے آیت اللہ میں تبدیلیاں کی ہے، تم نے تحریف کی ہے، تم نے نجات کی کشتی کو آج دبانے کی کوشش کی ہے، تم وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے آیت اللہ کو دیکھتے ہوئے اسے ذبح کرنے کی اور گلا کاٹنے کی کوشش کی ہے۔ یاد رکھو کہ میں محمد بن جعفر ہوں، میں جعفر طیار کا بیٹا ہوں، حمزہ کا بیٹا ہوں، میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، یاد رکھو۔ اور اسی طرح ان کلمات کے ساتھ انہوں نے اپنی جان دے دی۔ اس کے بعد ان کے بھائی عون جب گئے معرکے کی جانب تو عون نے کہا کہ میں اس جعفر کا بیٹا ہوں کہ جو آج بھی جنت کے اندر سبز پروں کے ساتھ وہ جنت میں اڑ رہے ہیں اور وہ جنت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کربلا، یہ وہ تاریخ ہے دوستو کہ یہ صرف مصائب کی نہیں بلکہ یہ وہ گھڑی ہے کہ جو موعظت ہے اور اس میں نصیحت ہے۔ ایک ایک واقعہ اس کے اندر ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ آپ نے گریہ کیا، آپ تشریف لائے، آپ نے ذکر حسین سنا، پروردگار آپ کی آنکھوں کو تر و تازہ رکھے، آباد رکھے، آپ کے گھروں کو شاد رکھے، آپ کی زندگی کو آباد رکھے۔ ذکر حسین جس دل میں جاتا ہے وہ دل انسان کا ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، سنی اور شیعہ کی تو الگ رہ گئی، یہ تو قصے اور کہانیاں بنا دی گئی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حسین ہی بنے، حسین کا نام لے کر، حسین کی زندگی کو اپنا کر اپنی زندگی کے اندر حق کی بات کرتے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت کی معرفت عطا فرمائے، اس امت کو اتحاد نصیب فرمائے، وحدت نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کو جوڑ دے، ترقی عطا فرمائے، ملک پاکستان کی خیر ہو اور وطن عزیز کی خیر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔